پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. صدر آصف علی زرداری کا جیو کو انٹرویو، اس کے اندر انہوں نے کیا باتیں کی اور ان باتوں کا تعلق کن کیٹیگریز کے ساتھ ہے، آئیے دیکھتے ہیں صدر صاحب نے اور کیا باتیں کی. ڈاکٹر عاصم حسین ایک ایسے شخص ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہی کین ورک، ہی از اے ٹیکنوکریٹ. اکثر ان کو لوگ ڈاکٹر کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ پاکستان میں تقریباً سب سے لارجسٹ گروپ آف ہاسپٹلس چلاتے ہیں، تو اس کی بزنس ایکیومن ہے جو کہ میں بہت دوستوں میں کم پاتا ہوں. پولیٹیکلی اگر آپ ساؤنڈ ہیں، پولیٹیکلی آپ کام کرتے ہیں، مگر اکنامکلی آپ بزنس اورینٹڈ نہیں ہیں، تو اس کو جو رسپانسبلٹی ضرور دی ہوئی ہے. آئی ایم ہوپنگ کہ وہ ہی ول پرفارم بیٹر دین اینی بڈی ایلس. نہیں آپ نے شعر سنا تھا، تیر کھا کے جو دیکھا جو تیر کھا کے کم گاہ کے طرف، تو اپنے ہی دوست سے ملاقات ہوئی. مجھے نہیں پتا کہ کیسے وہ ٹوٹا. میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اچھا، ابھی بھی آپ کو یقین نہیں ہے کہ اسے کوئی توڑ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کوئی میڈیکل ایشو ہو گیا ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انسان بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا، مگر میں اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا. ایک اور صاحب بھی آپ سے ٹوٹے، ان کا نام شاہ محمود قریشی ہے. دیٹ از ٹوٹلی پولیٹیکل. وہ نہ دوست تھے، نہ وہ پارٹی میں تھے، پہلے سے تھے. اگر تو میں انہیں بھیج دیتا نیچے لیڈر آف دا ہاؤس بنا کے، تو وہ پھر یہ بات کر نہیں سکتے. چونکہ میں نے انہیں فارن منسٹر بنایا تو وہ شاید حضرت علی کے قول میں آ گئے کہ ان سے، اس کی شر سے ڈرو جس کے آپ نے احسان کیا. تو وہ میری نظر میں وہ ہضم نہ کر سکے پرائم منسٹر ہونا. 3 باتیں کی ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے جو ذکر ہوا، وہ اس میں صدر صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ ان کے شاید دوست کا میں نے کوئی لفظ چلتے چلتے سنا تھا، اور یہ صدر صاحب اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ ان کا تعلق واسطہ ہے ہی نہیں پالیسی کے ساتھ، اور وہ اب ڈاکٹر عاصم کو وہ ڈائریکٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے پالیسی کس طرح چلانی ہے، اور ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں وہ بہترین دماغ ہے جو اس وقت گیس کے معاملات یا پیٹرولیم کے معاملات کو ہینڈل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ پاکستان کا بہت بڑا ایک گروپ ہے ہاسپٹلز کا، وہ چلاتا ہے. ذوالفقار مرزا صاحب صدر صاحب کی نظر میں بیماری کی وجہ سے ان سے علیحدہ ہو گئے ہیں، اگرچہ بیان کے اندر انہوں نے 3-4 مرتبہ اور کازز کا بھی ذکر کیا. شاہ محمود قریشی کو پرائم منسٹرشپ جو ان کے پولیٹیکل رائیول کے پاس چلی گئی، اس وجہ سے شاید ان کو سیاسی بدہضمی ہو گئی، اور اگر صدر صاحب نے کہا کہ میں ان کو نیچے بھیج دیتا کسی اور عہدے کے اوپر، تو شاید وہ یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے. یہ بھی ایک ذاتی مفاد یا ذاتی وضاحت کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے، اور بعض جگہوں پر تو جہاں پر کچھ تاریخی حوالے دینے کی کوشش کی، جہاں پر کچھ شعر پڑھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے وزڈم کو بھی استعمال کیا، اس کا سیاق و سباق ہمیں سمجھ نہیں آیا، تو آدھا حصہ اس کا ناقابل فہم کی کیٹیگری کے اندر جائے گا. میں نے تو ان کو زونامی کہہ دیا، وہ سونامی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ کلیم بھی ڈال رہے ہیں اس بات کا. تو لائیں وہ بندے، کیوں نہیں، ان کے پاس ہیں نا. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی میدان میں ہوں گے اتنا فائدہ ہی ہوگا، نقصان کیا ہو رہا ہے. چاہے کسی فیکشن نے ان کو لے کے لا رہے ہیں یا وہ خود بن رہے ہیں. ایک تو ان نواز شریف صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ان کی ایک ڈونر فیملی ہے، ڈونر کمیونٹی ہے، جس پہ وہ 20 سال سے کام کر رہے ہیں. وہ شروع ہوئے نواز شریف صاحب کے گھر سے، وہاں سے انہوں نے پلاٹ لیا، پھر آئے ہمارے پاس، ہم سے انہوں نے اجازت لی کہ جی ان کی مشینوں پہ ٹیکسز نہیں لگیں گے تو ان کا جو ہاسپٹل ہے وہ کم خرچ پہ بنے گا. پھر وہ سڑکوں پہ نکلے، پھر بچوں کے پاس پہنچے. تو ان کی ایک گراس روٹ اپروچ ہے ڈونر کی. اب اس ڈونر جو کہ کینسر ہاسپٹل کے لیے ڈونرشپ دے رہے تھے انٹرنیشنلی ادر پلیسز، اب اس کو کنورٹ کر دیا ہے انہوں نے ڈونر فار پالیٹکس. سو ان کے پاس پیسہ ہے، اور وہ اب یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں، وہ اس ملک کو سمجھا سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں. اور مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی بھی اگر اس خواہش کا اظہار کرے کہ وہ سیاست میں آنا چاہتا ہے. میں تو چاہتا ہوں، مجھے صرف اس کے ساتھ ایک ہی اختلاف ہے کہ بھٹو صاحب جب آئے تھے تو 99% وہ نئے لوگ لائے تھے. آپ 96% پرانے لوگ لانا چاہتے ہیں جن نے 4 پارٹیاں چھوڑی ہیں.
اور کہتے ہیں کہ آپ چینج لائیں گے. عمران خان صاحب پر پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا کہ اعتراض نہیں ہے ان کو، لیکن ساتھ ہی اچھی خاصی ان کی دھنائی بھی کی. ڈونیشنز کا معاملہ کچھ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈونیشنز سے ان کی پارٹی چل رہی ہے یا ڈونرز ان کے کوئی اور ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے پاس بندے نہیں ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں بندے ہیں بھی. تو عمران خان کا معاملہ جو ہے وہ بھی ایک سیاسی طور پر بعض حصے اس کے ناقابل فہم ہیں، لیکن چونکہ اس کا تعلق براہ راست صدر آصف علی زرداری یا ان کی پارٹی سے نہیں ہے تو اس کو ہم ملکی مفاد کی کیٹیگری کے اندر ڈال سکتے ہیں. پالیسی کے اجرا نہیں ہے، اس سے قوم کا کوئی بہت بڑا جو مفاد ہے وہ وابستہ نہیں لگتا. تو ایک سیاسی طور پر اگر اس کے اوپر ویو سامنے آیا صدر مملکت کا تو ملکی مفاد کی کیٹیگری کے اندر ہم ڈال سکتے ہیں. بعض حصے اس کے بھی ناقابل فہم تھے. آگے دیکھتے ہیں صدر مملکت کیا بات کر رہے ہیں. تو میں نے نواز شریف سے دوستی کر لی، اس پہ تو آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا. نواز شریف سے دوستی بھی کر لی، اس نے تو میری گردن کاٹی ہوئی تھی، ابھی اس کو مہینہ بھی نہیں ہوا تھا. اس سے بھی دوستی کر لی اور اپنے اللہ ان کو جنت نصیب کرے اپنے بوڑھے والد کو جیل بھجوا دیا اس پرائز پہ. میرے اوپر مرڈر چارجز تھے تو اس کا تو آپ نے ایک ذکر نہیں کیا. چودھری صاحب ہو گیا، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو شرافت دیں گے نا. اچھا چلے، جسٹ بیکاز وہ آپ کا کشمیری ہے. آپ پاکستانی طالبان سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ پریزیڈنٹ پاکستان سے پوچھ رہے ہیں تو مجھے پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پرائم منسٹر سے پوچھ رہے ہیں تو وہاں جانا پڑے گا. انڈیا کے بارے میں بات کرتا رہا جب میں چیئرمین پیپلز پارٹی تھا، میں نہیں تھا اس وقت پریزیڈنٹ پاکستان. ٹھیک ہے. میں نے ان سے جو ڈسکس کیا، میں نے کہا دیکھیں منموہن صاحب، ہمیں بہت بڑا انٹرنیشنل ایک پرابلم آ رہا ہے، اپنے گلیشیئرز کا وہ میلٹ ہو رہے ہیں، انوائرمنٹ میں آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. لیٹس انگیج آن واٹر ڈسپیوٹس. کیا بلوچستان میں انڈیا کی انٹرفیئرنس ہے یا نہیں ہے؟ نو کمنٹس. اس کا مطلب ہے نو کمنٹس. ٹھیک ہے. تمام تر ترمیم شدہ آئین کے باوجود اگر آپ صدر مملکت کی موجودہ پاورز دیکھیں تو اس کے اندر جو بہت بڑے بڑے ایشوز میں سے اہم ترین ایشو ہے جس کے اوپر پالیسی ڈائریکشن یا اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے وہ خارجہ پالیسی کے معاملات ہے. صدر مملکت کے سامنے جب خارجہ پالیسی کے معاملات رکھے گئے تو بہت ساری جگہوں پر انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی. طالبان کے ساتھ بات چیت کے اوپر انہوں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. ہندوستان کے اوپر بات چیت کا جو معاملہ ہے اس کو بھی وہ گول کر گئے. اگرچہ بیچ میں انہوں نے واٹر ڈسپیوٹس کو ایک لمبا چوڑا اس کا ایک سیاق و سباق بھی بیان کیا اور کہا کہ میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بات چیت ہو. امریکہ دشمن ہے، اصل دشمن کون ہے، وہ بات کھینچ کر کسی اور طرف لے گئے اور حامد میر کو بیچ میں یہ بھی کہہ دیا کہ شرافت نہیں ہے اور یہ کہہ دیا کہ وہ معاملات جن کو آپ اٹھا رہے ہیں اس کا تعلق شاید اس وجہ سے ہے کہ آپ بھی کشمیری ہیں اور کشمیری گرڈ کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. تو صدر مملکت کا جو مینڈیٹ ہے، جو ملکی معاملات ہیں، جو ریاستی امور ہیں جس کے اوپر صدر بات کر سکتا ہے، پالیسی ڈائریکٹیو جاری کر سکتا ہے، صدر آصف علی زرداری نے اس کے اوپر ایک لفظ بیان نہیں کیا. نہ پالیسی کا اجرا ہوا، نہ ملکی مفاد ایڈریس ہوا، نہ ریاستی مفاد کے اوپر ان کے افکار سامنے آئے. ذاتی معاملات کے گرد گھماتے رہے اور اس کے اندر بھی ناقابل فہم مواد بہت زیادہ تھا. چند ایک ایشوز کچھ رہ گئے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. پورا انٹرویو آپ یقیناً دیکھیے گا اور جو ہم کیٹیگریز بنا رہے ہیں اس کے اوپر تمام انٹرویو کو پرکھیے گا اور اپنی اسیسمنٹ خود بھی کیجیے گا. لیکن ہم تمام تر سنسیئرٹی کے ساتھ چاہتے ہیں کہ صدر مملکت کے عہدے کے مطابق اس انٹرویو کو پرکھا جائے اور اس معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں ہے. اسٹے ٹیون، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.